الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفا پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس نے قبر کو بھر رکھا تھا۔ اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس گھمبیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا، اور بہقی کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ اس عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے، خدا کی قسم اگر اس کے لیے ساری دنیا کی زمین بھی کھود ڈالیں تب بھی یہی حال پائیں گے۔ بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفن کر دیا۔ واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا، سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچا کرتا تھا، یہ کھانا بیچا کرتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال دیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ ملاوٹ کرنا کتنا سنگین گناہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے بضرورتاً عبرت کے لیے مردے کی برائی بیان کرنا جائز تھا۔ جبھی تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مرے ہوئے حاجی کی برائی بیان فرمائی۔ نیز جواز ہی کے سبب بلند پایا محدثین نے اس حکایت کو اپنی کتب میں نقل کیا۔ اس حکایت سے ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنا تباہ کاری کا باعث بنتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 480 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات الطاریہ حصہ اول کے صفحہ نمبر 218 پر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ بازی جہنم میں ہیں۔ ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص داخل جنت نہ ہوں گے، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتلانے والا۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کر جو ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچتے ہیں، اگر مرنے کے بعد قبر میں آگے تو کیا ہوگا؟ اگر مال ملاوٹ والا ہے اور گاہک کو ملاوٹ وغیرہ کی مقدار بتا دیا، ملاوٹ بالکل ہی نمایاں نظر آ رہی ہے تو ایسا مال بیچنا جائز ہے، بتا کر کیا اس میں یہ ملاوٹ ہوئی ہے، جبکہ اس میں کچھ نہ چھپایا گیا ہو۔ مثلا ملاوٹ کی مقدار بتائی مگر کم بتائی، جیسے کہ 50% ملاوٹ تھی 25% کہا، یا جتنی ملاوٹ اوپر سے نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ نیچے ملاوٹ رکھی ہوئی ہو اور ظاہر نہ کرے تو ناجائز ہے۔ اس طرح دھوکہ دینے کے لیے اور اوپر اور عمدہ مال اور عمدہ پھل نیچے یا بیچ میں گلے سڑے پھل رکھنے والوں کو، یوں ہی دوسری چیزوں میں دھوکہ بازی سے کام لینے والوں کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھوکہ دینا، دھوکہ تو جانور کو بھی نہیں دے سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے قریب ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے کچھ کہا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دوں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس اس کو کچھ دینے کے لیے؟ تو فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ تو دھوکہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر ایک شخص نا اپنی گودی میں نا اپنی یہ جھولی میں یوں کر کے نا اپنے اونٹ کو بلا رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں کچھ ہے تو یہ اس کو دینے کے لیے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو جانور کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہم،
تو یہاں پہ دیکھیں کتنی ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا، جانور کو بھی نہیں دے سکتے، بچے کو بھی بلانے کے لیے بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، نہیں دوں گی تو گناہ گار، دھوکے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر حمل مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مالک کریم یا ارحم الراحمین، نماز عصر کی اذان سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو تنگ دست ہیں فراغ دستی عطا فرما. جن پہ قرضے کے بوجھ بار کرس سے خلاصی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، رسوائی کی زندگی سے محفوظ فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، نعمت کے چھن جانے عافیت کے پھر جانے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار مقبول مولا شفا دے دے. اے اللہ ہمارے سہیل بھائی کو شفا عطا فرما، وسیم بھائی کو ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، ہمارے حاجی سرفراز کو شفا عطا فرما. اے پاک پروردگار ہمارے حاجی مقبول کی والدہ کو شفا عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جیلان رضا کو اور ان کے والدین کو شفا عطا فرما. اے پاک پروردگار حاجرہ باجی اور ان کی ہمشیرہ اور ان کے ماں باپ کو شفا عطا فرما. اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں جو کچھ ہے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی میٹھی نظر فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا. یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، ان کے مددگار پیدا فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، کفار کے ہاتھوں مظلومیت کا شکار، اے اللہ کفار کو نشت و نابود کر دے. اے اللہ کفار کو نشت و نابود کر دے. یا ارحم الراحمین، اے پاک پروردگار مکہ مدینے کے بعد اب حاضری نصیب فرما. حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. بل ہے آج، کل آخری تاریخ ہے بل کی، بل کے پیسے دے کے جائیے گا، آپ کی نوازش ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے السلام علیکم. کل ہی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.